بسم اللہ الرحمن، اس کی چابیاں بھی میرے خود کے پاس ہی ہوتی تھی۔ پھر وہ گڑیا اس الماری میں کیسے پہنچی؟ خیر، میں نے سوچا شاید فضا اور میری بیوی نے غلطی سے لا کر رکھ دی ہو اس الماری میں۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے۔ فضا بھی کرسی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ فضا کی عادت تھی جہاں جاتی وہ کام کرتی، وہ گڑیا اس کے ساتھ رہتی۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا گر گئی۔ گڑیا پر گڑیا فرش پر بڑے زور سے گری۔ اگر گڑیا کی جگہ کوئی گلاس ہوتا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ فضا نے کرسی سے اتر کر وہ گڑیا اٹھائی، لیکن میں اور میری بیوی یہ دیکھ کر صدمے میں آ گئے کہ اس گڑیا کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس بے جان گڑیا کو دیکھ رہا تھا جس کی ناک سے کسی زندہ انسان جیسا خون نکل رہا ہے۔ اگر کوئی اور بھی مجھے یہ بات کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا، لیکن وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار اس سیلز مین کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں اس گڑیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کیسی گڑیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا؟ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے پہلی بار فضا کے ہاتھوں سے وہ گڑیا لے کر غور سے دیکھا تو وہ تھوڑی مختلف ضرور تھی، لیکن پہلی نظر اسے دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گڑیا پراسرار بھی ہوگی۔ ایک دن یوں ہی فضا گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اسے نہلا رہی تھی۔ فضا کے سامنے ایک بالٹی رکھی تھی جس سے وہ گڑیا کو نہلا رہی تھی۔ میں بھی وہیں فضا کے پاس بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا جب اچانک گڑیا کو نہلاتے نہلاتے گڑیا فضا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس پانی کی بالٹی میں جا گری۔ میں نے بھی گڑیا کے گرنے کی آواز سنی، اس لیے فضا کے پاس چلا گیا۔ اب وہ گڑیا بالٹی میں گر گئی۔ فضا نے کچھ پریشانی سے مجھے بتایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے فضا سے کہا، کوئی بات نہیں، ہم نکال دیں گے۔ میں نے گڑیا نکالنے کے لیے یوں ہی بالٹی میں ہاتھ ڈالا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ بالٹی میں کوئی گڑیا نہیں تھی۔ میں بالٹی کو اچھے سے دیکھا، پھر بالٹی کا پانی نکال کر بھی دیکھا، لیکن وہ گڑیا نہیں ملی، جبکہ فضا نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گڑیا اس بالٹی میں گرائی تھی۔ اس دن کے بعد وہ گڑیا مجھے پھر کبھی نظر نہ آئی۔ فضا روتے ہوئے اس گڑیا کو ڈھونڈتی رہی، جبکہ میں نے اور میری بیوی نے بھی بہت تلاش کیا۔ وہ گڑیا ہمیں کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے اس عرب سیلز مین کی بات یاد آئی۔ میں نے اس سیلز مین کی دکان کے ویب سائٹ سے دکان کا نمبر نکالا اور کال ملائی۔ تب اس سیلز مین نے کہا وہ گڑیا اس کی دکان پر ہے، اور میں صدمے سے بیٹھا رہا۔ اس دن کے بعد کبھی سکون سے نہیں بیٹھا اور یہ سوچتا رہا کہ اس گڑیا کی کہانی کیا ہوگی۔ میں نے انٹرنیٹ سے بہت تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ میں نے اس سیلز مین سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اچھا کہ ان کی دکان سے پہلے یہاں کسی کی دکان تھی؟ تب اس سیلز مین نے بتایا ایک مصر کا تاجر تھا، اس کی دکان تھی۔ جیسے اس نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا وہی بتا دیا۔ میں نے انٹرنیٹ سے ہر لفظ لکھ کر سرچ کیا، لیکن کوئی چیز ایسی نہ ملی جس سے اس گڑیا کا راز معلوم ہوتا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اس گڑیا کے بارے میں جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ گڑیا دیکھنے میں خوفناک ضرور تھی، مگر اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی اور کئی گروپس میں پوسٹ لگائی کہ ایسی کسی گڑیا کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ میری فرینڈ لسٹ میں ایک آدمی تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ مصر کا تھا۔ اس نے کمنٹ کیا کہ میری پوسٹ پر، کیا آپ مصر کی چارلی ڈال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے کمنٹ کے جواب میں لکھا وہ کون ہے؟ تو اس نے ایک تفصیلی جواب دیا۔ چارلی مصر میں رہتا تھا 1930۔ وہ تجارت کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچ گیا اور وہاں چارلی نے ایک بہت بڑی کھلونوں کی دکان کھولی۔ چارلی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ہر وقت ایک گڑیا ہوتی ہے جو اس کے والد نے چارلی کو دی تھی، اور چارلی نے اپنی زندگی کے کسی بھی عمر میں اس گڑیا کو خود سے الگ نہ کیا۔ چارلی کو اپنی وہ گڑیا جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ گڑیا چارلی کے ساتھ 60 سال تک رہی۔ پھر ایک دن چارلی کی دکان کی چھت گر گئی اور چارلی اس ملبے تلے دب گیا۔ اس کے بعد وہ گڑیا کہاں گئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس آدمی کے کمنٹ سے مجھے میرا آدھا جواب مل چکا تھا۔ باقی آدھے کا جواب میں نے سعودیہ کے سیلز مین سے پوچھا، اور اس نے مجھے یہی بتایا کہ اس مصر کے تاجر کا نام چارلی تھا۔ میں اس کے کھلونوں کی دکان تھی۔ میں اپنے کمرے سے ہل بھی نہ سکا۔ مجھے اس گڑیا کی حقیقت اب پتہ چل چکی تھی کہ وہ اپنے مالک کے انتظار میں واپس پھر اسی دکان پر آ جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔